السلام علیکم۔ کچھ عرصے سے نادرا نے لاکھوں لوگوں کے شناختی کارڈ مختلف وجوہات کی بنا پر بجماعت بلاک کیا، جس کی وجہ سے اکاؤنٹ نمبر، سم، موبائل کا سم، یہ سب بلاک ہوا ہے۔ لوگوں کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئی ہے۔ حالانکہ ایک عام سی دلیل ہے کہ اگر کسی کا بھائی باہر ہے، اس نے دوبارہ اپنا شناخت کارڈ رینیو نہیں کیا، نہیں بنایا، اس نے وہاں نیشنلٹی لیا ہے، ابھی وہ جانے، اس کا کام جانے، واپس آتا ہے نہیں آتا ہے، آپ اس کا شناخت کارڈ بلاک کرتے ہو، اس کو نوٹس بھیجتے ہو، یہ تو قانونی طریقہ کار ہے نا۔ باقی اس کے پورے خاندان کے لیے مشکلات بنانا، پورے خاندان کا شناخت کارڈ بلاک کرنا، پورے خاندان کے اکاؤنٹس بند کرنا، پورے خاندان کے سم بلاک کرنا، یہ تو دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں ہمیشہ قانون انوکھے ہی ہوتے ہیں، اس پر عمل درآمد اس سے بھی انوکھا ہوتا ہے۔ پھر پاکستان میں کسی بھی چیز نیا قانون، کوئی بھی نیا قانون بنے، کسی بھی مسئلے پر سختی ہو، اس میں بہت سارے لوگوں کے پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتے ہیں، پھر رشوت کا بازار گرم ہوتا ہے۔ ابھی آج میں نے ایک پوسٹ پڑھا پشاور میں، کہتے ہیں کہ پشاور میں ہمارے ہمسایہ ملک کے لوگ ایجنٹ کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، 1 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک نئے شناخت کارڈ بھی بنوا رہے ہیں، بالکل نیا فریش بنوا رہے ہیں۔ تو ان کو کس نے اجازت دیا؟ میرے سامنے شناخت کارڈ آفس میں چمن کے 2 بندوں کا جھگڑا ہوا۔ ایک نے صاف صاف بولا کہ میں تمہارے سارے خاندان کو جانتا ہوں، تمہارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے شناخت کارڈ کا، اور تم مجھے میرا شناخت کارڈ تم بلاک کر رہے ہو۔ تو ابھی جو شناخت کارڈ بلاک ہوئے ہیں، ابھی اس میں ایک کمیٹی تو بنی ہوئی ہے ایئرپورٹ روڈ پر، بلاک کمیٹی، وہ سارے ڈاکومنٹس منگا کر اس کو کلیئر کر دیتے ہیں، وہ پھر بھیجتے ہیں ادھر مین آفس میں، زرغون روڈ میں یا یہ ڈبل روڈ میں، ادھر پھر سہیل صاحب اور جمشید صاحب کے پاس آتا ہے۔ اب پھر سے سہیل صاحب یا جمشید صاحب یا دونوں پھر سے یہ لوگ کمیٹی بناتے ہیں، پھر سے دوبارہ وہی سوالات پوچھتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ کلیئر کر چکے ہیں، اپنے ریمارکس لکھ چکے ہیں فارم پہ یا جو کیس کا جو بھی کاغذات ہے۔ تو آج کے میرے خیال میں آج سارا دن ادھر ڈبل روڈ میں مین آفس میں، نادرا کے مین آفس میں سارا دن 3 بندے فارغ ہو گئے۔ اب لاکھوں لوگوں میں سے اگر روزانہ صرف 3 لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، وہ بھی کیسے فارغ؟ ادھر سے اسلام آباد بھیجتے ہیں، اور پھر اسلام آباد سے کون فارغ کرے گا اس کو؟ کون اوکے کرے گا، واپس ان کو بتا دے گا؟ وہ تو ہم سب نے ایک مرتبہ دیکھا ہے۔ لہٰذا میری نادرا کے حکام سے، وزارت داخلہ سے، اور جو بھی حکام ان کو ڈیل کر رہے، سب سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ پرانے ڈگر کو چھوڑ دے۔ ہمارے ہاں ہر کام اسی ڈگر پہ چل رہے جس طرح کے انگریزوں نے ہمیں بنا کے دیے۔ ہم نے اپنے سہولت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے لوگوں کو جلدی سے جلد مشکل سے فارغ کرنے کے لیے کوئی پروگرام نہیں بنایا، کوئی سسٹم نہیں بنایا۔ تو لہٰذا مہربانی کر کے وہ پرانے سسٹم کو ختم کرے اور جلد از جلد یہ سارا سسٹم نمٹائے۔ جب بلاک آفس سے، ایئرپورٹ روڈ سے سب کچھ کلیئر ہو کے سہیل صاحب کے پاس آتا ہے یا جمشید صاحب کے پاس، آپ ان کو کہیں کہ آپ لوگ بھی وہ ریمارکس دیکھ کر ان پر عمل درآمد کرے۔ اب مزید ایک نئی کمیٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر اسلام آباد چلا جاتا ہے، بہت سارے دوستوں کو بولے آپ کا کیس ادھر سے کلیئر ہو گیا، اسلام آباد چلا گیا۔ اب اسلام آباد کے لیے بیٹھو کہ کب اسلام آباد سے اوکے ہو جائے گا۔ اب شناخت کارڈ بلا کے آپ جا بھی نہیں سکتے ہو، جاؤ تو ادھر سے آگے بہت سارے پنے خان، پولیس وغیرہ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں، شناخت کارڈ بلاک ہے۔ ایک بچے کو تو ابھی صرف شناخت کارڈ بلاک کی وجہ سے، وہ بھی اس نے رینیو کرایا تھا، لیکن بہانہ یہی بنا کہ شناخت کارڈ بلا کے
پاکستانی بچہ اس کو ایئرپورٹ سے واپس بھیجے. تو اس طرح کے ابھی پرسوں ترسوں ایرانی صدر نے اپنی پوری کابینہ کو بولا جس ڈگر پہ 47 سال ہم لوگ چل رہے ہیں اس نے آج ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ آج ہمارا کوئی دوست نہیں ہے. آج ہمارا سارے اقتصاد کا دہن تختہ ہو گیا. اب ہم بھی ذرا ان سے سیکھے کہ وہ 47 سال کے بعد ہم بھی تقریباً 125 سال کے بعد ہم بھی تو یہ سیکھ لے کہ ہم کب تک پرانے ڈگر پہ چلتے رہیں گے. ہم کب تک لو اپنے دوستوں کو اس آفس سے اس آفس، اس کھڑکی سے اس کھڑکی، اس کھڑکی سے اس کھڑکی بگاتے چلیں گے اور نتیجہ تو وہی ہوگا. پھر لوگوں کا بہت زیادہ ان کو ٹینشن بھی ملے گا، ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، کاروبار کا، تعلیم کا، بہت ساری باتوں کا. لہٰذا نادرا حکام سے اور وزارت داخلہ سے سب سے میری گزارش ہے کہ اس پر دوبارہ ایک مخلصانہ اور ہمدردانہ نظر ثانی کیا جائے. مہربانی آپ سب کی.